فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج ہمارا درس کا موضوع بڑا اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، جائز اور ناجائز سے ہے، اور شریعت میں ایسے امور جن کا تعلق حلال و حرام سے ہو یا جائز اور ناجائز سے ہو، ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اب وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے پرائز بانڈ کا لینا، خریدنا، بیچنا، استعمال کرنا، انعام نکلتا ہے تو اس کے ترتیب بنانا، وہ ساری چیزیں۔ اب اس میں آپ سب سے پہلے دو اصول اہم ہیں، ان کو سمجھیے۔ اگر یہ دو اصول ہمیں سمجھ میں آ گئے تو بہت سے مسائل ہمارے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو جائیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ تھوڑے تھوڑے مفتی آپ بھی بن جائیں گے کہ یہ تو یوں ہے اور یوں ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو شریعت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اس کو پیسے کیوں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ آپ پیسے دیں گے لیکن آپ پیسے واپس نہیں لے سکتے، اس سے 1 روپیہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ پیسے دیں گے لیکن واپس لیں گے اور پورے لیں گے، 1 روپیہ فالتو نہیں لے سکتے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ پیسہ دیں گے اور فالتو بھی لینا چاہیں تو لیں گے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو لینا چاہیے۔ اب جب آپ کسی کو رقم دیتے ہیں تو شریعت آپ سے پوچھتی ہے آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں۔ پہلی صورت کہ آپ پیسہ دیں اور لے نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ جیسے صدقہ دینا، کسی کو ہدیہ دینا۔ اب کسی فقیر کو ہم جب پیسے دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن دے دینے کے بعد وہ مالک بن جاتا ہے، اب اس سے ہم واپس نہیں لے سکتے۔ آپ نے کسی کو ہدیہ دیا، جیسے ہم شادی پہ کسی کو سوٹ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، اب وہ دینے کے بعد ہم اس سے واپس نہیں لے سکتے، لینا چاہیے بھی نہیں ہمیں۔ تو ہدیہ، صدقہ، یہ وہ شکلیں ہیں جس میں آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں لیکن آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے، ایک چیز بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت کہ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور لے سکتے ہیں لیکن لینا پورا ہے، ایک چیز فالتو نہیں لے سکتے، وہ ہے قرض اور امانت۔ مثلاً آپ کہیں جانے لگے، آپ نے کہا کہ مولانا یہ 1000 روپے پکڑیے گا، میں ذرا ابھی ایک کام سے آتا ہوں، پھر آپ سے آ کر لیتا ہوں۔ اب یہ امانت ہے۔ جب آپ آئیں گے تو آپ مجھے آ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 1010 روپے دو، بھئی کاہے کے دوں؟ آپ نے 1000 دیے، 1000 لے لیجئے، فالتو لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی مجھے ضرورت پیش آئی، میں نے آپ سے کہا مجھے 1000 روپے دیجئے گا، میں آپ کو کل واپس کر دوں گا، آپ نے دے دیے۔ اب جب میں آپ کو واپس کرنے لگوں گا تو چونکہ میں نے آپ سے 1000 لیا تو واپسی بھی 1000 ہی ہوگی، اس سے 1 روپیہ فالتو لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ شکلیں ہیں جس میں آپ پیسہ دیتے ہیں اور واپس بھی لے سکتے ہیں لیکن لینا پورا ہے، کمی بیشی اس میں نہیں ہو سکتی۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسہ کسی کو دیتے ہیں پھر اس سے آپ زائد بھی لے سکتے ہیں، وہ صورت ہوتی ہے مضاربہ اور مشارکہ۔ یعنی آپ نے مجھے پیسہ دیا، کام میں کروں گا، نفع ہم آپس میں تقسیم کریں گے، تو 1,00,000 روپے پر 20,000 نفع ہوا ہے تو 1,00,000 تو آپ کا آپ کے پاس آ ہی جائے گا، تو جو اوپر نفع ہوا ہے اس میں بھی آدھا آپ کا آدھا میرا ہو جائے گا۔ تو یوں آپ نے مجھ سے رقم پر زائد نفع بھی وصول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے شریعت میں۔ مشارکہ یہ ہے کہ آدھے پیسے آپ کے آدھے میرے، ملا کر کام کیا، جو نفع ہوا وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں ہم۔ تو اب جب آپ کسی کو پیسے دینے لگتے ہیں نا تو شریعت آپ سے پوچھتی ہے بھائی آپ اس کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ صدقہ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا لیکن واپس نہیں لینا۔ ہدیہ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، محبت بڑھے گی لیکن آپ نے اس سے واپس نہیں لینا۔ قرض دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کسی کی مدد کرنی چاہیے برے وقت میں، لیکن اس سے پورے لینے، زیادہ نہیں لے سکتے۔ امانت دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، حفاظت کی غرض سے دے دے لیکن پوری لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینے۔ اسی طرح مضاربہ مشارکہ ہے، وہ آپ کا نصیب ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب ہم پرائز بانڈ خریدنے جاتے ہیں تو یہاں ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ پرائز بانڈ کی شکل کیا بنتی ہے۔
آپ بینک گئے، آپ نے بینک کو 100 روپے دیے، بینک نے آپ کو پیسے کی بدلے میں ایک بانڈ دے دیا ہے 100 روپے کا۔ اب آپ بتائیں، آپ نے جب بینک کو پیسے دیے تھے تو آپ نے صدقہ دیا؟ آپ واپس نہیں لینے انہوں کو لینے پائی، صدقہ نہیں ہے، بینک کو دیے، کسی پل والے فقیر کو تھوڑی دیے ہم نے۔ اسی طرح بینک کو آپ ہدیہ دے کر آئے؟ نہیں، وہ اپنے کیڑے چاچے لگ دے، آپ انہوں پیسے دیندے پھریے، ہدیہ بھی نہیں ہے یہ۔ پھر آپ نے بینک کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ کاروبار کی شرائط ہوتی ہے، یہاں کوئی شرائط طے نہیں ہوئی، نہ مضاربہ ہے نہ مشارکہ ہے۔ اب بچ گئی 2 صورتیں کہ یا تو آپ امانت رکھوا کے آئے ہیں، تو امانت رکھوائی ہے تو پھر آپ نے بانڈ کیوں لیا بھائی اس کے بدلے میں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ امانت بھی نہیں ہے، کیونکہ امانت تو رکھوا کر بندہ ہاتھ جھاڑ کے واپس آتا ہے کہ میں آ کر آپ سے لے لوں گا۔ اب یہ جو بچا کے بچتی ہے شکل، وہ قرض کی شکل بنتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر اعلان کرتی ہے کہ آپ سب لوگ ہمیں قرض دو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو بانڈ دیں گے، پھر اس پر ہم قرآن اندازی کریں گے، پھر جو قرآن اندازی میں انعام نکلے گا وہ ہم آپ میں سے کسی ایک کو دے دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، مثلاً ہم 10 آدمی ہیں، ہم نے 100 روپے حکومت کو دے دیے، تو حکومت کے پاس کتنے اکٹھے ہو گئے بھائی؟ 1000 روپے۔ اب اس 1000 روپے پر حکومت کیا کرتی ہے؟ کاروبار کرتی ہے، اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتی ہے، اور اس پر نفع جو اس نے دینا ہے بالفرض جو انعام نکلے گا وہ 200 روپے کا نکلے گا۔ اب آپ نے 100 دیے اور آپ کو 200 مل گئے، باقیوں کو 100 مل جائیں گے۔ اب نتیجہ نکلے گا کہ حکومت اس سے کئی 100 کما چکی ہوتی ہے لیکن تقسیم تھوڑا سا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو ہم بانڈ خریدتے ہیں اس کی شکل قرض کی بنتی ہے کہ ہم قرض دے کر، بانڈ اس کی رسید ہوتی ہے کہ 100 روپے حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تمہارا قرضہ ہے، جب مرضی آ کر یہ رسید دے کر اپنے پیسے لے کر آپ اپنے قرض لے کر چلے جانا۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ جو پیسہ ہم بانڈ کی شکل میں دے کر لیتے ہیں، وہ پیسہ جو دیا ہے وہ پیسہ بھائی کیا بنتا ہے؟ قرض۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ اب ایک اصول ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، تو اب یہ بانڈ نکلا ہے قرض۔ اب قرض کا اصول سمجھے وہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ جس قرض پر آپ نفع لے لیتے ہیں وہ نفع سود ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں، 3 اصول عرض کرنے۔ ایک اصول تو یہ کہ آپ دیتے ہیں پیسہ تو کس شکل میں دیتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ کہ قرض پر جو نفع ہوگا وہ نفع بھائی کیا ہوگا؟ سود۔ یہ حدیث ہے۔ اب وہ نفع ضروری نہیں پیسوں کی شکل میں ہی ہو۔ مثلا میں نے آپ کو 100 روپے قرض دیے، پھر میں نے کہا ہن تو اتنا کر یار، تو میرے بچے نو اسکول ہی چھڈ آیا کر روزانہ۔ اب یہ جو آپ میرے بچے کو اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں، یہ اس قرض پر میں آپ سے نفع وصول کر رہا ہوں، یہ بھی سود ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی شکل بن جائے نفع کی، وہ نفع سود ہوگا۔ تیسرا اصول، میں پھر اس کے بعد اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تیسرا اصول یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا کسی کو کچھ بیچتے ہیں، تو آپ وہ چیز بیچ سکتے ہیں جس سے دوسرا آدمی نفع اٹھا سکتا ہو، اور وہ کوئی مال بھی ہو جس کی کوئی ملکیت شمار ہوتی ہو۔ جو چیز مال نہیں اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس کا نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا 100 روپے کا میرے پاس کسی کا چیک ہے، اب وہ چیک 100 روپے کا ہے، تو میں آپ کو چیک دے کر آپ سے 100 روپے لے لوں اور آپ بینک سے جا کر 100 روپے لے لیں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا بھائی۔ لیکن میں وہ چیک آپ کو 105 روپے کا بیچ رہا ہوں کہ یہ چیک لے لو اور مجھے 105 روپے دے دو۔ چلو 100 روپے تو اس 100 کے بدلے میں آ گئے، وہ 5 روپے جو میں نے آپ سے لیے وہ کس چیز کے ہیں؟ میں نے آپ کو کچھ دیا تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسید کو بیچا نہیں جا سکتا، چیک کو بیچا نہیں جا سکتا، پورے پیسے لیں گے، فالتو لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 اصول ہو گئے۔ اب ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پہلے یہ سمجھے کہ پرائز بانڈ میں 2 خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک خرابی تو سود کی ہے، ایک خرابی جوئے کی ہے۔ جوا کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں تاکہ آگے آپ کو بات کا سمجھنا آسان ہو۔
جوے کی آسان تعریف پنجابی میں ہے آر یا پار آر یا پار، یعنی جس کو عربی میں کہتے ہیں تعلیق المال علی الخطر، کہ آپ کا مال رسک پر ہے، یا یوں یا یوں۔ مثلا 10 روپے آپ نے ڈالے، 10 میں نے ڈالے، اور یوں پھینکا ہاں بھی چاند آئے گا یا کچھ اور آئے گا۔ اگر تو چاند آ گیا تو آپ کے 10 میری طرف آ جائیں گے، نہیں آیا تو میرے 10 آپ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں مال رسک پر ہو کہ آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے، اس کو جوا کہتے ہیں۔ آسان سی مثال ہے، لمبی چوڑی تفصیل میں عرض نہیں کرتا، پنجابی سے سمجھنا تے جنوں کہندے آر یا پار، یا ہے یا گیا۔ اب اس میں یہ دونوں خرابیاں ہیں، اور وہ کیسے پائی جاتی ہیں، اب میں ایک ایک صورت عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پرائز بانڈ کی ایک شکل ہوتی ہے جس میں آپ صرف نمبر خریدتے ہیں، بانڈ نہیں خریدتے۔ پہلے تو بہت یہ کام چلتا تھا، اللہ جزائے خیر دے، حکومت نے اس پر پابندی لگائی تو جان چھوٹی۔ وہ نمبر بکتے تھے 10-10 روپے کا، 20-20 روپے کا، اس میں بانڈ نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کو نمبر کی پرچی دیتا ہے۔ مثلا 1050 نمبر، 1051 نمبر، آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں، وہ نمبر لے لیتے ہیں۔ اب اگلے دن قرآن اندازی ہوئی، اگر آپ کا انعام نہیں نکلا تو وہ جو 10 روپے آپ نے دیے تھے وہ کیا ہو گئے؟ ضائع۔ اور اگر نکل آتا تو آپ کو 10 کے بدلے میں کئی 10 نکل آنے تھے۔ تو اب یہ شکل کیا ہے بھائی؟ جوا، کہ یہ خالصتاً جوے کی شکل ہے کہ آپ نے جو 10 روپے دے کر نمبر لیا ہے، صرف نمبر، بانڈ نہیں لیا، نمبر لیا ہے، اب وہ نمبر نہ نکلا تو آپ کے پیسے چلے گئے، اگر نمبر لگ گیا تو کئی پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور اسی کو جوا کہا جاتا ہے۔ یہ شکل تو خالصتاً جوا ہے۔ اس صورت میں بیچنا بھی گناہ اور لینا بھی گناہ۔ بیچنے والے کو گناہ کیوں ہوگا؟ وہی اصول یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو نمبر دے کر پیسے لیے ہیں، نمبر کوئی کھانے کی چیز ہے؟ آپ بتائیں، نمبر کوئی پہننے کی چیز ہے؟ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وہ اس رسید کا نمبر تھا، اور نمبر کو بیچنا ایسی ہے جیسے کسی رسید کو بیچ دینا، اس کی کوئی شکل نہیں بن سکتی۔ یہ نفع بھی گناہ ہے، بیچنا بھی گناہ ہے، اس کا خریدنا بھی گناہ ہے۔ ایک شکل تو یہ بنتی ہے۔ دوسری شکل بانڈ کی یہ بنتی ہے، آپ نے کسی آدمی سے 5000 روپے لینے تھے، اس نے کہا کہ بھائی یہ لو 3000 روپے، اور یہ 2000 کا بانڈ پڑا ہے، یہ لے لو بھائی۔ تو چونکہ وہ بانڈ 2000 روپے کی رسید ہے، اور آپ وہ بینک جا کر بانڈ دے کر 2000 لے سکتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں 2000 کا چیک ہے یہ، تو 3000 اس نے آپ کو نقد دے دیے، 2000 کا بانڈ دے دیا۔ تو یوں آپ اگر بانڈ لے لیتے ہیں، یہ لینا بھی جائز ہے اور اگلے کے لیے دینا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ آپ نے خریدا نہیں ہے، آپ نے وہ بانڈ پیسوں کے بدلے میں لیے ہیں جو آپ نے اس سے لینے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ چیک آپ کو دے رہا ہے، اور آپ بینک جائیں گے اتنے ہی پیسے بینک آپ کو دے دے گا۔ تو اس صورت میں دینے والا گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اس نے رسید دی ہے، پیسے آپ بینک سے لے لیں گے، اور اس کے بدلے میں اس نے آپ سے کچھ نہیں لیا، اور آپ بھی وہ رسید بینک دے کر پیسے نکلوا لیں گے تو آپ نے بھی اس میں کچھ نہیں لیا۔ لیکن اس صورت میں اگر وہ بانڈ نکل آیا اور اس پر انعام ملا تو انعام لینا جائز نہیں آپ کے لیے، آپ صرف اپنی جو ایکچوئل رقم ہے وہ لے سکتے ہیں، اس سے زائد پیسے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ میں بعد میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ انعام کیوں درست نہیں ہے۔ تو اس شکل میں کچھ گنجائش بنتی ہے۔ تیسری شکل یہ بنتی ہے، آپ 100 روپے لے کر بینک کے پاس گئے اور پیسے دیے، بینک نے آپ کو 100 روپے کا ہی بانڈ دے دیا، تو اب آپ لے کر گھر آ گئے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گا یہ آپ کیوں لے کر آئے ہیں، تو آپ کہیں گے جی ایویں۔ تو یہ تو بات نہیں ہے، ایویں تو نہیں ہوتا، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ آپ 100 روپے کے بدلے آپ 100 روپے کا بانڈ جو لے کر آئے ہیں، تو آپ کیوں لے کر آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ویسے ہی پیسے سیو ہو جاتے ہیں۔ تو جو بانڈ 100 روپے کا ہے اور 100 روپے بھی آپ کے پاس سیو ہی تھے، وہ کیڑے پاس چلے سے؟ وہ بھی تو گھر میں پڑے ہوئے تھے نا، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی ایویں لین دے پیسے سیو ہو جاتے ہیں، سیو تو پہلے بھی ہیں وہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں 100 کا بانڈ لایا ہوں 100 روپے دے کر، اس لیے لایا ہوں کہ چلو جی کل نو نکل گیا تے ٹھیک ہے، نہیں نکلیا تے کوئی گل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس 100 روپے کے بدلے میں اپنے آپ کو سود کے لیے پیش کر دیا ہے، یہاں جوا نہیں ہے،
کیونکہ جوا کیا ہوتا ہے کہ یا آپ کا پیسہ چلا جائے گا یا آپ کا پیسہ بہت سارا آ جائے گا۔ اب جب 100 روپے دے کر 100 کا بانڈ لیا ہے تو آپ کا انعام نہیں بھی نکلا تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں گیا، آپ کے 100 بچے ہوئے ہیں۔ یہاں جوا نہیں ہے، یہاں سود ہے کہ اگر اس پر بانڈ لگ گیا تو جو پیسے فالتو آئیں گے وہ سارے پیسے سود ہوں گے۔ کیوں؟ یہ پیسے جو ہم نے 100 دیے تھے وہ کیا تھا بھائی؟ قرض، اور قرض پر نفع لینا یہ سود ہوتا ہے۔ اب جو انعام نکلے گا وہ انعام اس قرض پر نفع ہے جو آپ وصول کر رہے ہیں، نفع تو سود ہے، تو اس کا لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کا انعام لگ جاتا ہے تو اس کو کرنا کیا ہے، یہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ بینک گئے، آپ نے کہا کہ جی صبح قرآن اندازی ہے، مجھے 100 روپے کا بانڈ چاہیے، یا بینک نہیں کسی بھی بندے سے آپ لیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اب تو آخری دن چل رہے ہیں، اب تو بھائی میں 105 کا بانڈ دوں گا۔ بانڈ 100 کا ہے اور ملے گا کتنے کا؟ 105 کا۔ ٹھیک ہے بھائی 105 لے لو اور مجھے بانڈ دے دو۔ اب یہ جو بانڈ آپ نے 100 سے فالتو پیسے دے کر لیا ہے، اس میں دونوں جرم آ گئے ہیں، جوا بھی آ گیا ہے، سود بھی آ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کا بانڈ نہیں لگا تو آپ 100 روپے بینک سے لے سکتے ہیں، 5 روپے فالتو نہیں لے سکتے، کیونکہ بانڈ تو 100 روپے کا ہے نا۔ جب آپ رسید دیں گے وہ آپ کو 100 واپس کرے گا۔ وہ جو فالتو 5 روپے تھے وہ یوں تھے، یا آئے یا گئے، تو 5 روپے کا جوا آپ نے کھیلا ہے۔ دیکھو جوا جوا ہی ہوتا ہے، پاویں 100 روپے دا ہوئے تے پاویں کروڑ روپے دا ہوئے۔ اب کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہو نشے والی تو پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے اور اگوں کہے جی میں تو ایک ہی سوٹا لایا سی، وہ پاویں ایک لایا تو ہے نا، جرم تو جرم ہے بھائی، ایک قتل بھی قتل ہے، 100 قتل بھی قتل ہے۔ تو 5 روپے کا بھی جوا کھیلا ہے تو گناہ تو ہوا نا جوا کھیلنے کا، اس لیے یہاں جوا بنتا ہے۔ اور اگر یہ بانڈ لگ گیا تو پھر سود بھی بنے گا۔ یہ سب سے خطرناک شکل ہے کہ آپ جوا بھی کھیلیں اور اس میں سود بھی کھیلیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھیں کہ یہ جو بانڈ پر نفع لیتے ہیں یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ آخر ہم نے پیسے دیے ہیں بینک کو، اور اگر بینک نے قرآن اندازی کی ہے تو بینک ہمیں انعام دیتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بینک ہمیں انعام دیتا ہے۔ انعام کس چیز دا؟ تسی خیر نہ بی اے پاس کیتا ہے، وہ کس چیز کا انعام ملا؟ آخر تم نے بینک کا کیا کیا ہے جو تمہیں انعام مل رہا ہے؟ انعام تو کسی کارنامے کے بدلے میں ملا کرتا ہے۔ آپ نے خیر سے کون سا کارنامہ انجام دی ہے جو آپ کو انعام مل رہا ہے؟ یہ کوئی انعام نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ بینک ہم سب سے قرض لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خوب نفع کماتا ہے۔ اب بینک نے ہر بندے سے یہ کہا ہوتا ہے کہ تم دو تو میں تمہیں نفع دوں گا، اگر نفع دوں گا، لیکن وہ نفع قرآن اندازی سے تقسیم ہوگا اور ملے گا کسی ایک کو۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ قرآن اندازی میں ہر بندے کا دل کرتا ہے میرا نکل آئے، میرا نکل آئے، میرا نکل آئے۔ اس کا مطلب ہے ہر بانڈ خریدنے والے کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مجھے سود مل جائے۔ وہ علیحدہ بات ہے، کسی کا داؤ لگتا ہے کسی کا نہیں لگتا، لیکن پروگرام سب کا یہ ہوتا ہے کہ لگ جائے کسی طرح۔ اب جب قرآن اندازی ہوئی، کسی ایک بندے کا نام نکلا تو بینک نے جو ہم سب کو نفع دینا تھا تھوڑا تھوڑا، وہ ہم سب کے منہ کا لقمہ چھین کر کسی ایک بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے لے بھی موجہ مار، اور وہ بھی کہتا ہے جی الحمدللہ اللہ نے میرا انعام کاٹ دیتا، الحمدللہ۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے؟ استغفر اللہ، کہ یہ کیا ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بندہ چوری ڈاکے ڈالے اور سود حرام کھائے، پھر بہترین کوٹھی بنا کر اوپر کیا لکھتا ہے؟ ھذا من فضل ربی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بھائی یہ رب کا فضل تو نہیں ہے، رب تجھے کہتا ہے بھی تو حرام کما، یہ کوئی رب کا فضل نہیں، اے تیرے اپنے کرتوت ہے، تو پا اللہ تے دیتے، اب یہ میرے رب دا فضل ہے، اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے۔ اب وہ جو ایک بندے کو نفع ملتا ہے وہ نفع قرض پر آنے والا نفع ہے، اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ جس قرض پر آپ نفع وصول کرتے ہیں وہ نفع سود ہے۔ اب یہ خالصتاً سود کی رقم آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اب جس بندے کا انعام نکل آیا اس کو کیا کرنا چاہیے یہ سمجھیں۔ دیکھیے
آپ نے 100 روپے کا بانڈ خریدا تھا اور آپ کو 1000 روپے انعام ملا ہے، اب اس میں سے 100 روپے تو آپ کے ہیں نا جو آپ نے دیے تھے، وہ آپ نکال لیں، اب باقی کتنے بچ گئے؟ 900 روپے۔ اب وہ 900 روپے آپ کے نہیں ہیں، کسی کے اکٹھے کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کس کے پیسے ہیں، تو ایسے مال کا حکم یہ ہے کہ اس مال کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہے، ثواب کی نیت سے صدقہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ حرام مال ہے، اور حرام مال کو اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہوگا، مذاق۔ جیسے گلی سڑی سبزیاں اور پھل کسی کو بطور ہدیہ پیش کریں تو بتاؤ یہ اس سے مذاق ہے یا اس سے کوئی آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو یہ حرام مال گڑا سڑا مال ہوتا ہے، بدبودار مال ہے۔ اگر اس کو ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں گے، پھر جن جن لوگوں کا وہ مال تھا ان تمام لوگوں کو اس کا ثواب مل جائے گا اور آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے۔ اچھا، اب بعض بندے کہندے لے سانو کی فائدہ، اسی کیوں صدقہ کر دے پھریے، سانو نام ملے اسی ہن استعمال کریں گے۔ اچھا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی آدمی کی جھولی میں کوئی زہر کی ڈبیا آ کے گر جائے اور وہ کہے بھی اے ہن میری چولی چ ڈگی ہے، ہن میں ہی کھانی ہے، میں کسی اور نو نہیں دینی۔ بھائی زہر ہے، پاویں زہر ہے، ڈگی تے میری چولی چ ہے نا، میں تے کھانی ہی کھانی۔ کوئی ایسا دانش مند آدمی آپ نے دیکھا ہے وہ فوراً اس کو پھینکتا ہے، دفعہ مرے، یہ کہاں سے میرے گلے مصیبت آ کے پڑ گئی ہے۔ تو جس بندے کو سود کا نقصان سمجھ میں آ جاتا ہے وہ کبھی بھی پرائز بانڈ پر ملنے والے نفع کو استعمال کرنے کا خیال بھی دماغ میں نہیں لے کر آتا۔ وہ کہتا ہے اس سے جان چھڑاؤ جلدی جلدی، یہ تو مصیبت میرے گلے میں پڑ گئی ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے برگر لیا تو برگر میں کہیں غلطی سے کوئی کیڑا آ گیا، پونڈ جنوں کے اندر پنجابی چ نا۔ اب وہ جب منہ کے قریب کرنے لگا تو وہ دبا ہوا تھا بیچارہ 2 برگروں کے بیچ میں نا، تو وہ نکل رہا ہے تو چوں چوں ایسے سٹرگل کر رہا ہے نکلنے کی، تو اس کی آواز آ رہی ہے چوں چوں کی۔ تو اس نے دیکھ لیا، وہ کہتا ہے اب چوں کرو یا چاں، ہم نے تو پیسہ دیا، ہم تمہیں کھائے گا، ہم تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اب یہی نیت ہوتی ہے لوگوں کی، بھئی ہم نے تو پیسے دیے، اس پر ہمیں نفع ملا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی ہو، چاہے سود ہے چاہے حرام ہے۔ مسلمان کبھی اتنا بے حس نہیں ہوا کرتا کہ وہ اتنا کھلے عام جو ہے وہ حرام کھانا شروع کر دے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کو صدقہ کرے، اگر آپ صدقہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کو کسی فلاحی کاموں میں استعمال کر دیں، کہیں کنواں کھدوا دیں، کسی غریب کا گھر بنوا دیں، کسی بچی کی شادی کروا دیں، اور کوئی اور ایسا فلاحی کام جو بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی کو دوائیاں لے کر دے دیں، کسی کا قرضہ ہے وہ کسی کا قرضہ اتروا دیں، کسی کا جو غریب آدمی اس کا اتروا دیں۔ اپنا قرضہ نہیں اتروانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی اپا استعمال نہیں کر دے، قرضہ دے دینے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا جی میرا انعام نکلا ہے بانڈ، تو 35,000 کتنے، تو وہ میں بل دے دوں اپنے بجلی کے، گیس کے اور یہ وہ سارے۔ تو میں نے کہا وہ کیوں دیں گے؟ کہتا جی استعمال کرنا ہی منع ہوا، پر استعمال نہیں کرنے، بل ہی دینے۔ میں کہا شاباش، ابھی تو مولوی نا بھی سیانا میں۔ تو بھئی یہ استعمال ہی تو ہو گئے، اور کیا ہوا ہے؟ چاہے آپ نے بل اتارے ہیں، چاہے اس سے برگر لے کے کھا لیا، کام تو آپ کی آئے نا۔ استعمال کا مطلب ہے کہ میں اس سے کسی بھی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ قرض دے کر اٹھاؤں، بل دے کر اتاروں یا جو بھی ہو۔ تو اپنا نہیں کسی اور کا قرض اتارنا چاہیں آپ وہ اتار دیں، آپ کو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ثواب کی نیت بھی نہ ہو، اپنی ذات پر بھی استعمال نہ کریں۔ ایک صورت ہے اس کو استعمال کرنے کی اپنی ذات کے لیے کہ کوئی ریڑھی والا غریب بندہ تھا، بیچارہ صاحب نصاب بھی نہیں تھا، ربوں ہی اندہ بانڈ نکل گیا۔ اب وہ چونکہ وہ خود فقیر ہے اور ان پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کس کو کرتے ہیں؟ فقیر کو۔ وہ آپ ہی فقیر ہے۔ تو ایسا آدمی جو خود فقیر ہو، محتاج ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، اگر اس کے پاس اس سے کم رقم آ جاتی ہے، مثلا 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل تقریباً 58-57 ہزار روپے بنتی ہوگی، اتنی ہے۔
تو یا اس سے کم و بیش چلو 55,000 لگا لیں، تو اگر 55,000 سے کم اس کا انعام نکلا ہے اور وہ خود فقیر ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے بیچارے کے پاس، تو وہ یہ سارے کا سارا پیسہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے فقیر ہونے کی وجہ سے۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ فقیر کو اتنے پیسے ہوندے ہی نہیں کہ وہ بانڈ خریدے، ٹھیک ہے، بانڈ وہی خریدتا ہے جو امیر ہوتا ہے، تو بلا وجہ کوئی آدمی اپنے مال کو ریزرو نہیں کرتا، جن کے پاس فالتو ہوتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے غریب ہو تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے، مالدار کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کو امید سمجھ آ گئی ہوگی کہ پرائز بانڈ میں اصل جو بنیادی بات ہے وہ قرض ہے، اور قرض پر نفع سود ہے، اور اگر آپ نے کچھ پیسوں کی کمی بیشی کی ہے وہ جوا بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یا جوا یا سود، یہ دونوں میں سے کوئی ایک گناہ ہوگا یا دونوں ہوں گے، اور ایک بھی ہو تو بھی نقصان دہ ہے، دو ہو تو اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے بھائی پرائز بانڈ کی کوئی ایسی شکل نہیں بنتی جس میں آپ لوگ اپنے آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کریں، اس سے بچ ہی جائیں تو اچھی بات ہے۔ لہٰذا اس کا کاروبار کرنا بھی کسی طرح جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ کاروبار میں آپ بانڈ بیچتے ہیں تو بانڈ تو رسید ہے نا، تو رسید کو تو نہیں بیچا جاتا، اور بیچ بھی دیں گے تو اس سے نفع اٹھائیں گے، وہ نفع اٹھانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا فروخت کرنا، بینک چونکہ آپ سے قرض لے کر رسید دیتا ہے، اور جو باہر بندہ بیٹھا ہے وہ آپ کو رسید بیچ رہا ہے، آپ سے قرض نہیں لے رہا، قرض تو بینک لیتا ہے، وہ بندہ آپ کو رسید فروخت کر رہا ہے، اس لیے بینک کا بانڈ دینا جائز ہے، اور اس پر پیسے لینا بینک کے لیے درست ہے۔ اگلے معاملات غلط ہیں کہ وہ جو لین دین کے ہوتے ہیں سودی معاملات، لیکن جو باہر دکاندار بانڈ بیچتا ہے اس کے لیے بیچنا تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ آپ سے قرض لے کر رسید نہیں دے رہا، بلکہ وہ آپ کو رسید بیچ رہا ہے۔ اگر تو پورے پیسوں کی بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے پاگل آدمی ہے، پھر وہ دکاندار کرایہ کتوں کڈو گا؟ دسو وہ بیٹھا کس لیے بھائی؟ وہ ظاہر ہے فالتو پیسے ہی لے کر آپ کو کسی طرح دے گا۔ تو اس لیے وہاں سے آپ بانڈ کو خریدنا بیچنے کا یہ معاملات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا جی، خیر ہے، اب کاروبار چل رہا ہے اور مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں کچھ اور کر نہیں سکتا۔ بھائی تو بہت کچھ کر سکتا ہے، صرف تیرے اندر ہمت نہیں ہے، یا یوں کہہ لے تجھے شوق نہیں ہے حرام سے بچنے کا اور حلال اختیار کرنے کا، ورنہ راستے تو بہت اللہ نے کھولے ہوئے۔ یہ ساری دنیا بانڈ کا کام تو نہیں کر رہی نا، لوگ اور بھی تو کتنے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے، تھوڑی سی ہمت کر لے۔ اب آپ سے درخواست ہے، جو بانڈ آپ کے پاس گھر میں پڑے ہیں، آپ ہمیں نہ بتائیں کتنے پڑے ہیں، وہ پڑے رہیں۔ آپ ان بانڈز کو اگر تو رقم کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں تو رکھیں، کوئی بات نہیں، پیسوں کی رسید ہے، لیکن یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اگر اس پر کبھی بانڈ نکل آیا تو میں وہ نفع لوں گا، یہ نیت کر لیں میں نے وہ نہیں لینا، نکل آیا تو میں اس کو صدقہ کروں گا جیسے عرض کیا ہے۔ اور بہتر یہ ہے وہ بانڈ واپس کر کے آپ اپنی رقم سنبھال کر رکھ لیں۔ بہت لوگ کہتے نہیں جی اے سام کے رکھے آپ پیسے چوری ہو جاندے ہیں، تو بانڈ چوری نہیں ہوتے۔ جب چور آئے گا وہ بانڈ اٹھا کر، بانڈ ہے بلڈوزر تو نہیں ہے جو اس سے اٹھے گا نہیں بھائی، جیسے پیسے ہیں ویسے ہی بانڈ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی فضول سی بات ہے کہ جی بانڈ پڑے رہتے ہیں، بانڈ خرچ نہیں ہوتے، وہ بھی ہوتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ہر آدمی خرچ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اب ہم نیت کر لیں کہ آج کے بعد اس برے عمل سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بچانا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو تھوڑی ترتیب سے بات سمجھائی ہے، یوں محبت سے آپ بھی دوسروں کو سمجھا دیں کہ بھی یہ مسئلہ ہے، اپنا کام مت سمجھانا، منانا اپنا کام نہیں ہے، بھی اس کی گردن پہ مکہ رکھ کے کہ نہیں تو مان، یہ ایسا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، میں کروں گا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں تجھے سمجھا سکتا ہوں، اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، آگے تیرا مقدر ہے، اللہ تجھے حرام سے بچا لے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔